ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم و معزز حاضرین گرامی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دو نعمتیں ایسی ہیں جس میں بہت سے لوگ دھوکے میں ہیں۔ اللہ رب العزت کی ویسے بہت ساری نعمتیں ہیں ہمارے اوپر، لیکن دو نعمتیں اللہ رب العزت کی عطا کی ہوئی ایسی ہیں جن میں اکثر لوگ دھوکے میں ہیں، اور وہ دو نعمتیں صحت، تندرستی، اور دوسرے خالی وقت، الصحت والفراغ۔ صحت اور تندرستی اور دوسرے خالی وقت، یہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ ان میں بہت سے لوگ دھوکے میں ہیں۔ دھوکے میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی قدر نہیں پہچانتے۔ آدمی کو صحت کی قدر اس کے ختم ہو جانے کے بعد ہوتی ہے، وقت کی قدر بھی وقت کے نکل جانے کے بعد ہوتی ہے، لیکن یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے کہ جس وقت نعمت انسان کے پاس موجود ہو اس وقت اس کی قدر نہ کرے۔ جب وہ نعمت ہاتھ سے چھین جائے اور وہ نعمت ہاتھ سے چلی جائے اس کے بعد وہ اس کی قدر و قیمت پہچانے، جب وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ ایسے وقت میں انسان کو وقت کی اور صحت کی قیمت ہوتی ہے، قدر معلوم ہوتی ہے، جس وقت وہ نعمتیں ہاتھ سے چلی جاتی ہیں۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان دو نعمتوں میں بہت سے لوگ دھوکے میں ہیں۔ وقت بڑا قیمتی سرمایہ ہے، وقت بہت قیمتی سرمایہ ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن شریف میں بہت سی جگہوں پر، بہت سے مقامات پر الگ الگ انداز میں وقت کی قسمیں کھائی ہیں۔ سورۃ العصر کے شروع میں اللہ رب العزت والعصر کہہ کر زمانے کی قسم کھاتے ہیں۔ یہ وقت کی اہمیت کو بتلانے ہی کے لیے کہ انسان وقت کی قدر و قیمت کو پہچانے۔ ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک وقت قیمتی ہے۔ مکتب کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ایک مرتبہ جمع کر کے ان کو نصیحت کر رہا تھا، ان سے پوچھا کہ سب سے زیادہ قیمتی چیز دنیا میں کیا ہے؟ چھوٹے بچے نورانی قاعدہ پڑھنے والے، اکثر بچوں نے کہا سب سے قیمتی چیز وقت ہے۔ اور پھر ان سے پوچھا گیا کہ ہم لوگ سب سے زیادہ کس چیز کو ضائع کر رہے ہیں؟ تو بچوں نے خود ہی کہا کہ ہم لوگ سب سے زیادہ وقت کو ضائع کر رہے ہیں۔ اور پھر ان سے پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ اس وقت لوگ کس چیز میں وقت ضائع کرتے ہیں؟ تو تمام بچوں نے یک زبان ہو کر کہا موبائل۔ سب سے زیادہ وقت ہمارا نوجوان موبائل کے اندر ضائع کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اور الگ الگ طریقے ہیں وقت ضائع کرنے کے۔ ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک منٹ قیمتی ہے۔ اس کی قیمت اس وقت سمجھ میں آئے گی جب یہ وقت ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا، جب وقت ہاتھ سے چلا جائے گا، جب اس کی قدر و قیمت سمجھ میں آئے گی۔ ایک اللہ والے بیان کرتے ہیں کہ
ایک برف بیچنے والے کو میں نے دیکھا کہ وہ برف لے کر کے بیٹھا ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھ سے یہ برف خرید لو، میرا سرمایہ ایسا ہے جو دھیرے دھیرے پگھلتا رہتا ہے، ختم ہوتا رہتا ہے، اگر تم نے نہیں خریدا میرا سرمایہ ضائع ہو جائے۔ تو میں نے اس سے وقت کی قیمت کو سمجھا کہ ایسے ہی ہمارے پاس جو وقت کا سرمایہ ہے یہ برف کے مانند ہے، وہ نکلے گا، ہم اس کو استعمال کریں چاہے نہ کریں، اچھا استعمال کریں چاہے برا استعمال کریں، وقت بہرحال نکلے گا اور گزر جائے گا۔ یہ انسان کی عقل مندی ہے کہ وقت کو صحیح استعمال کر لے۔ اللہ رب العزت نے جو وقت دیا ہے اس کو لایانی چیزوں میں صرف نہ کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ حدیث اگر اسلام کے 4 حصے کیے جائیں تو وہ حدیث اسلام کا پورا ایک حصہ ہے، ربع اسلام ہے۔ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ لا یعنی چیزوں کو ترک کر دے۔ جس چیز سے کوئی فائدہ نہ ہو، نہ اس سے اس کا دین کا نفع ہو نہ دنیا کا نفع ہو، اس چیز کو ترک کر دے۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دین کا چوتھا حصہ ہے، اگر آدمی اس حدیث پر عمل کر لے اس نے ربع اسلام پر عمل کر لیا۔ ہم لوگ سب سے زیادہ اس وقت اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے، کبھی کبھی ہم لوگ دوست احباب بیٹھے ہوئے گھنٹوں صرف بات چیت کر لیتے ہیں، اس کو کوئی حاصل نہیں ہوتا، یہ وقت کا ضیاع ہے۔ 1-2 گھنٹہ ہم لوگ موبائل کو استعمال کرتے ہیں۔ آپ ایک مرتبہ موبائل بند کرنے کے بعد خود سوچئے کہ 2 گھنٹہ آپ موبائل استعمال کیے، اس سے آپ کو کیا فائدہ ہوا؟ آپ کو کوئی جسمانی فائدہ ہے، کوئی مالی فائدہ ہے، کوئی دینی دنیاوی فائدہ ہے؟ اس کے پیچھے کوئی فائدہ نہیں۔ یہ ہمارا وقت اور ہماری عمر ضائع ہو رہی ہے۔ حضرت عمرو بن میمون رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں، بہت مشہور حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ 5 نعمتیں ہیں، ان کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ سب سے پہلے آپ نے ارشاد فرمایا، صحتک قبل سقمک، اپنی صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو۔ ابھی تمہارے پاس صحت ہے، صحت کے ایام ہیں، اگر تم نے اس کی قدر نہیں کی، کل کو بیماری آ جائے گی، پھر آپ کو صحت کی قدر معلوم ہوگی۔ تو بیماری کے ایام آئیں اس سے پہلے تم اپنی صحت کی قدر پہچان لو۔ شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ جوانی بہت قیمتی سرمایہ ہے۔ ہمارا نوجوان جوانی کو جس قدر ضائع کر رہا ہے، اس کو جوانی کی نعمت کا علم نہیں ہے۔ یہ جوانی جب چلی جائے گی، جب ڈھل جائے گی، بڑھاپا آئے گا، جس وقت ہم زمین پر سجدہ نہیں کر سکتے، اس وقت کی جوانی کی قیمت سمجھ میں آئے گی۔ جب یہ تمنا ہوگی کہ میں پیشانی زمین پر ٹیکوں، لیکن مجبوری ہوگی، عذر ہوگا کہ پیشانی زمین پر نہیں ٹیک سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانی کی قیمت بتلائی ہے کہ اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ جوانی کی عبادت بڑھاپے کی عبادت سے بدرجہ بہتر ہے۔ بڑھاپے میں جب دنیاوی ضروریات پیچھے نہیں رہتی اور اب یہ لگتا ہے کہ اب زندگی ختم ہو جائے گی، اب قبر سے قریب ہو رہے ہیں، تب جا کر کے انسان عبادت سے قریب ہوتا ہے، آخرت سے قریب ہوتا ہے اور اس کو اعمال کی سوچتی ہے۔ وہ مجبوری کا وقت ہے۔ جب جوانی ہے، ہر طرح کے فتنے ہیں، شیطان ہے، نفس ہے، ان تمام چیزوں کو جھیل کر کے اللہ رب العزت کی بندگی کرنا، عبادت کرنا، جوانی کو اللہ رب العزت کی عبادت میں لگانا، یہ اصل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، 7 لوگ قیامت کے دن اللہ رب العزت کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ اللہ رب العزت قیامت کے دن
ان کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ نصیب فرمائیں گے جس دن اللہ رب العزت کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ سبعۃ یظلھم اللہ یوم القیامت یوم لا ظل الا ظلہ، اس میں 7 لوگوں میں ایک وہ شخص بیان کیا گیا ہے، شاب نشأ فی عبادت اللہ، ایسا نوجوان جو اللہ رب العزت کی عبادت میں پروان چڑھا ہو، اس کی جوانی اللہ رب العزت کی عبادت میں گزری ہو، تو اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھے۔ ہمارا نوجوان یہ محاسبہ کرے، غور کرے کہ میری جوانی کہاں پر لگ رہی ہے، اللہ رب العزت اس کے متعلق سوال کریں گے۔ اور اپنے غنا کو فقر سے پہلے، وہ غنا کا قبل فقر، اپنی مالداری کو اور اپنی خوشحالی کو تنگی سے پہلے غنیمت سمجھو۔ خوشحالی ہے، اللہ رب العزت نے خوشحال کیا ہے، ہم یہ سوچتے ہیں مزید خوشحالی ہوگی تب جا کر کے اللہ رب العزت کی عبادت کریں گے، تو قبل اس کے کہ تنگی آ جائے، یہ خوشحالی ختم ہو جائے، اس سے پہلے اپنی غنا کو، اپنی مالداری کو، اپنی خوشحالی کو غنیمت سمجھو۔ اور ایک چیز بیان فرمائی، فراغ کا قبل شغلک، اپنے خالی وقتوں کو مشغولی سے پہلے۔ خالی وقت ہے، اللہ رب العزت نے فرصت دی ہے، غنیمت جان کر ابھی ہی اللہ رب العزت کی بندگی کر لیں قبل اس کے کہ مصروف ہو جاؤ۔ اور حیات کا قبل موتک، 5ویں چیز، اپنی زندگی کو موت سے پہلے۔ زندگی اللہ رب العزت نے دی ہے، اس کو غنیمت سمجھ کر کے صحیح چیزوں میں لگا دیں، موت سے پہلے زندگی کو غنیمت سمجھو۔ جب موت آ جائے گی، پھر وہاں پر جانے کے بعد ہم سب جو اپنی زندگی کو لاابالی چیزوں میں اور لایانی چیزوں میں صرف کر دیے ہیں، اللہ رب العزت سے درخواست کریں گے، ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل، اے ہمارے رب ہم کو موقع دیجئے، اخرجنا نعمل صالحا، تھوڑی دیر کے لیے باہر نکال دیجئے دنیا میں، نعمل صالحا، نیک عمل کریں گے، وہ عمل نہیں کریں گے جو پہلے کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ وہی جواب دیں گے، اولم نعمرکم، کیا ہم نے تم کو عمر نہیں دی تھی؟ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، اتنی عمر دی تھی کہ جس میں ایک نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت حاصل کر سکتا ہے۔ وجاءکم النذیر، تمہارے پاس ڈرانے والے آئے، انبیاء آئے، کتابیں آئی، انبیاء کے نائبین آئے، علماء آئے، نصیحت کرنے والے آئے، بہت سے ڈرانے والے آئے۔ فذوقوا، اب مزہ چکھو عذاب کا، اس موقع پر ہم کو دوبارہ واپس نہیں کیا جائے گا، تو قبل اس کے کہ مرنے کے بعد افسوس ہو، اپنی زندگی کو غنیمت سمجھیں اور غنیمت سمجھ کر کے اس کو صحیح کاموں میں صرف کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لا تزال قدم عبد یوم القیامت حتی یسأل عن 40، قیامت کے دن بندے کے قدم اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر سکتے جب تک کہ اس سے 4 سوالوں کا جواب نہ لے لیا جائے۔ 4 سوال کیے جائیں گے، ہر شخص سے کیے جائیں گے، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ جب وہ 4 سوالوں کا جواب دے گا تب وہ وہاں سے آگے بڑھ سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سوالات بتلائے اور کہا کہ یہ سوال ہوں گے۔ سب سے پہلا سوال ہوگا، ان عمرہ فیما افناہ، ہم نے جو عمر دی تھی کس چیز میں فنا کی ہے۔ وان شبابہ فیما ابلاہ، جوانی سے متعلق سوال ہوگا، جوانی دی تھی کس چیز میں کھپائی۔ ہم لوگوں کی جوانی، ہم لوگوں کی زندگی اپنی ملکیت نہیں ہے، اللہ رب العزت کی ملکیت ہے، اللہ رب العزت نے دی ہے، اس کے بتائے ہوئے طریقے پر ہی صرف کر سکتے ہیں۔ وَأَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ، مال سے متعلق سوال ہوگا، کہاں سے کمائے تھے، کہاں خرچ کیے۔ نہ ہم کمانے میں آزاد ہیں کہ جہاں سے چاہیں وہاں سے کما لیں، اور نہ صرف کرنے میں آزاد ہیں کہ آپ بولے میرا پیسہ ہے میں جہاں چاہوں خرچ کروں، نہیں۔ نہ ہم کمانے کے اندر آزاد ہیں، نہ خرچ کرنے میں آزاد ہیں۔ جہاں سے اللہ رب العزت نے کہا وہیں سے کما سکتے ہیں، جہاں پر صرف کرنے کی اجازت دی وہیں پر صرف کر سکتے ہیں۔ اور آخری سوال ہوگا، وَعَنْ عِلْمِهِ مَاذَا عَمِلَ بِهِ، اپنے علم پر کتنا عمل کیا۔
اپنے علم پر کتنا عمل کیا؟ یہ سوال صرف علماء سے نہیں ہوگا۔ عام طور سے ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ علم پر کتنا عمل کیا سے مراد جو لوگ علم حاصل کیے مدارس میں انہی سے سوال ہوگا۔ نہیں، ہر شخص کو جتنا بھی علم ہے اس کے متعلق اس سے سوال ہوگا۔ آپ کو کم سے کم یہ علم ہے کہ میرے اوپر 5 وقت کی نماز فرض ہے، میرے لیے حرام سے بچنا فرض ہے، حلال کا استعمال فرض ہے۔ جتنا اللہ رب العزت نے علم دیا ہے اس کے متعلق سوال ہوگا کہ اس پر کتنا عمل کیے۔ تمام باتوں کا حاصل یہ ہے کہ وقت کی قدر پہچانیں، وقت کی قدر کریں۔ وقت نکل جائے گا، وقت ختم ہو جائے گا، سال گزرتا ہے، نیا سال آتا ہے۔ غیر قوموں کی طرح سے ہمارے مسلم نوجوان بھی خوشیاں مناتے ہیں۔ شریعت نے ہم کو تمام تر چیزوں کی ہدایات دی ہے۔ جب ایک سال گزر کر کے دوسرا سال شروع ہوتا ہے تو ایک دوسرے کو نئے سال کی مبارکباد دی جاتی ہے اور خوشیوں کی محفلیں سجائی جاتی ہیں۔ ابھی مسلمانوں میں اتنا زیادہ رواج نہیں ہے، لیکن وہ نوجوان طبقہ جو اسکول اور کالج سے متعلق ہے ان لوگوں کے اندر یہ چیز دیکھنے میں آتی ہے کہ دھیرے دھیرے وہ لوگ غیروں کی طرف جو تہذیب جو ثقافت آ رہی ہے اس کے اندر شامل ہو رہے ہیں، اور جب نیا سال شروع ہوتا ہے تو ایک دوسرے کو نئے سال کی مبارکباد دینا اور اس کے لیے رات میں جو مجلسیں لگتی ہیں اور جو بھی خرافات ہوتی ہیں اس کے اندر شریک ہونا، یہ سب غیروں کے طریقے ہیں۔ 2023 ختم ہو رہا ہے، چند دنوں کے اندر 2024 آئے گا۔ آپ دیکھیں گے بہت سے مسلمان نئے سال کی مبارکباد ایک دوسرے کو پیش کریں گے، اور اسکول اور کالج کے طلبہ اور طالبات کے اندر الگ الگ قسم کی محفلیں ہوتی ہیں، رقص سرور کی مجلسیں سجتی ہیں۔ اس میں بہت بڑی تعداد میں ہمارے مسلم نوجوان بھی شریک ہوتے ہیں۔ ہمارا کیا فرض بنتا ہے ایسے موقع پر؟ کیا شریعت مطہرہ نے ہم کو تعلیم دی ہے کہ نئے سال کے موقع پر تم نئے سال کی خوشی مناؤ، اس کا جشن مناؤ؟ شریعت مطہرہ نے ہم کو کہیں کسی جگہ پر بھی ایسا نہیں چھوڑا کہ کوئی ہمارے لیے کوئی ہدایت نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے صحابہ کے واسطے سے ہم تک جو دین پہنچا ہے بہت ہی پاکیزہ اور بہت ہی مقدس ہے۔ ایسا دین کسی دین کے اندر، کسی مذہب کے اندر نہیں ملے گا۔ ہم لوگ دیکھیں کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس طرح سے سال گزرنے پر لوگ خوشیاں مناتے تھے؟ اسی طریقے سے صحابہ کرام کے دور میں، صحابہ کرام کے بعد تابعین، تبع تابعین، علماء، فقہا، محدثین، جتنے بھی ادوار گزرے ہیں، چاہے انگریزی سال ختم ہونے پر چاہے ہجری سال ختم ہونے پر، کیا خوشی منانے کا رواج تھا؟ آپ کو کہیں پر بھی نہیں ملے گا۔ سب سے پہلے نیا سال جو اس کی خوشی مناتے ہیں اس کا آغاز 19ویں صدی میں ہوا۔ برطانیہ کے رائل نیوی شہر کے نوجوان، ان کا زندگی کا اکثر حصہ بحری جہازوں کے اندر گزرتا تھا، سمندری جہازوں کے اندر وہ لوگ زندگی کا اکثر حصہ گزارتے تھے، اور اس طرح سے لوگوں کے برتھ ڈے، سالگرہ اور اسی طریقے سے الگ الگ خوشیاں مناتے تھے۔ انہی کے اس تسلسل کے درمیان ایک مرتبہ جب 31 دسمبر آیا تو انہوں نے اپنے آپسی مشورے سے کہ اب ہم لوگوں کو سالگرہ، جو سال ختم ہوتا ہے اور نیا سال شروع ہوتا ہے، اس کی بھی خوشی منانا چاہیے۔ اور انہوں نے رات میں اس جہاز کے ہال کو سجایا اور رات میں جو بھی ان کی خرافات ہوتی ہیں وہ انہوں نے کی پہلی مرتبہ۔ اس کے اگلے سال سے 2-3 ماہ پہلے ہی اکتوبر اور ستمبر سے ہی اس کی تیاریاں ہونے لگی۔ اس طریقے سے نیا سال منانے کی خوشی اس کا رواج ہوا۔ آپ دیکھیے کہ اس کا رواج کہاں سے ہوا ہے؟ یہ انگریزوں سے اور یہودیوں سے ہوا ہے۔ اور دھیرے دھیرے جس طرح سے ہمارے مسلمان غیروں کی بہت ساری تہذیب کو، ان کے طریقوں کو اپنا رہے ہیں، انہی میں سے ایک چیز یہ بھی ہے۔ حالانکہ اگر آدمی ذرا سے غور کرے تو نئے سال کا پہلا دن
یا پہلی رات، وہ بھی عام دنوں اور عام راتوں کی طرح ہے۔ ایسا تو ہے نہیں کہ اس دن میں کچھ الگ چیزیں ہوتی ہیں۔ جس کو مرنا ہے اس دن بھی مرتا ہے، جینے والے اس دن بھی جیتے ہیں، حادثات ہونا ہے تو اس دن بھی ہوتے ہیں، جو لوگ بیمار ہیں پہلے سے اس دن بیمار رہتے ہیں۔ ہر ہونے والی چیز پہلے اور بعد ہی کی طرح رہتی ہے۔ وہ دن اپنے پہلے اور بعد کے دنوں سے کچھ منفرد نہیں ہوتا، لیکن اس کے باوجود بھی یہ ناسمجھی کی چیز ہے کہ اس دن خوشی منائی جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو تعلیمات دی ہیں، شریعت دی ہے، ہم کو چاہیے کہ اپنی شریعت پر عمل پیرا ہوں۔ ایک اللہ والے بیان کرتے ہیں کہ جب کبھی ہمارا گزر مندروں کے پاس سے ہوتا ہے اور کبھی کبھی دیکھتے ہیں کہ کچھ غیر مسلم لوگ کسی طبقے کے راستوں پر چلتے ہوئے ہوتے ہیں، وہ ان کی اپنی عبادت ہے، تو دل میں ایسا خیال آتا ہے کہ یہ جو غیر معبودان باطلہ کو پوجنے والے ہیں، ان کے بارے میں ایسا خیال ہوتا ہے کہ یہ باطل معبودوں کے برحق بندے ہیں اور ہم لوگ حق معبود کے باطل بندے ہیں۔ ان کے معبود حق نہیں ہیں، ان کے معبود باطل ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ لوگ ان کی کس طرح سے عبادت کرتے ہیں۔ اور ہمارا رب حق ہے، ہمارا معبود حق ہے، ہمارا دین حق ہے۔ ہم نے دوسروں کی چیزوں کو قبول کر لیا ہے، دوسروں کی تہذیب کو قبول کر لیا ہے۔ کبھی ہم نے غور کیا کہ ہمارے دین و شریعت کی کوئی چیز، مثلا نماز ہے، روزہ رکھنا ہے، زکوٰۃ ہے اور دیگر چیزیں ہیں، کبھی ہم نے کسی دوسرے مذہب کے شخص کو دیکھا کہ وہ اس کو کر رہا ہو؟ کسی یہودی کو، کسی نصرانی کو یا کسی اور مذہب کے ماننے والے کو ہم نے دیکھا کہ وہ ہمارے مذہب پر عمل کر رہا ہے؟ نہیں، وہ لوگ اپنے ہی مذہب پر عمل کرتے ہیں۔ پھر ہمارا نوجوان کیوں ان کے مذہب کو اپناتا ہے؟ یہ سوچنے کی چیز ہے کہ دوسرے مذہب کے لوگ، جبکہ ہماری نگاہ میں ان کا مذہب غلط ہے، وہ کبھی ہمارے مذہب کی چیزوں کو نہیں اپناتے، اس تہذیب کو نہیں اپناتے، تو ہم لوگ کیوں دوسروں کی تہذیب کو اپناتے ہیں؟ جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو شخص جس قوم کی، جس تہذیب کی مشابہت اختیار کرے گا، اس کا حشر انہی کے ساتھ ہوگا۔ مذہب نے، شریعت نے کہیں پر بھی دوسروں کی مشابہت کو برداشت نہیں کیا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، چاہے وہ اچھی ہی چیز کیوں نہ ہو، عبادات ہی کیوں نہ ہو، اس میں شریعت مطہرہ نے غیروں کی مشابہت کو برداشت نہیں کیا ہے، چاہے جائے کہ غلط چیزوں میں اور گناہ کے کاموں کے اندر۔ شریعت نے ایک اصول بنایا ہے کہ شریعت مطہرہ کا کوئی کام غیروں کے طریقے پر نہیں ہوگا۔ اگر ہماری کوئی عبادت ہے اور کوئی جائز اور اچھا کام ہے، اس میں اگر غیروں سے مشابہت ہوتی ہے تو شریعت اس کو، اس سے منع کرنے کے بجائے اس کے اندر امتیاز پیدا کرتی ہے، فرق پیدا کرتی ہے۔ مثال کے طور پر عاشورہ کے موقع پہ ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں، ہم سے کہا جاتا ہے کہ 2 روزے رکھو۔ پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی روزہ رکھا کرتے تھے، بلکہ آپ کو 2 رکھنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ جس سال آپ نے کہا کہ آئندہ ہم لوگ 2 روزہ رکھیں گے، اس لیے کہ یہود کی مخالفت ہو، اگلے سال آپ حیات نہیں رہے۔ آپ دیکھیے، عبادت ہے روزہ رکھنا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کے اندر بھی یہودیوں کی مشابہت کو برداشت نہیں کیا، کہا کہ اگلے سال سے مخالفت میں 2 روزے رکھیں گے، اور آپ نے حکم دیا خالف الیہود والنصارى، یہود و نصارہ کی مخالفت کرو۔ اچھی چیز میں اگر مشابہت ہوتی ہے تو شریعت مطہرہ اس میں بھی امتیاز پیدا کرتی ہے، فرق پیدا کرتی ہے۔ جیسے اور ایک مثال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امامہ لگایا کرتے تھے۔ آپ کے دور میں کفار و مشرکین بھی امامہ پہنتے تھے۔ اب اس چیز کے اندر کفار و مشرکین کی مشابہت ہوتی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امامے کو بند نہیں کر دیا کہ ان سے مشابہت ہوگی، آپ نے اس میں امتیاز پیدا کیا۔ کفار و مشرکین امامہ لگاتے ہیں بغیر ٹوپی کے،
ویسے ہی سر پر رکھ لیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم لوگ امامہ لگائیں گے ٹوپی پہن کر، یہ فرق پیدا کیا ہے۔ اسی طریقے سے داڑھی میں یہود و نصارہ کا طریقہ ایسا کہ داڑھی کو بڑھاتے تھے، بہت بڑھاتے تھے، ایک مشت پر کاٹتے نہیں تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امتیاز پیدا کیا کہ داڑھی رکھنا ہے لیکن ان کی مخالفت کرنا ہے، ایک مشت کے اوپر کاٹ دینا ہے، اس سے اوپر نہیں رکھنا ہے۔ عبادات کے اندر، اچھی چیزوں کے اندر اگر یہود و نصارہ کی مشابہت ہوتی تھی تو شریعت نے فرق پیدا کر دیا۔ ہم لوگ ناجائز چیزوں کے اندر اگر غیروں کی مشابہت کو اختیار کریں تو حضور کیسے برداشت کریں گے؟ شریعت مطہرہ کیسے برداشت کرے گی؟ یہ سراسر غیروں کی مشابہت ہے۔ اگر ہم لوگ نئے سال کے موقع پر اس کی خوشی کی مبارکباد دیتے ہیں اور اس کے متعلق جو بھی محفل لگے، مجلس لگے، اس میں کسی طرح بھی شریک ہوتے ہیں تو وہ غیروں کے ساتھ مشابہت ہے، ناجائز اور حرام ہے۔ اسی تعلق سے ایک چیز اور، مسلمانوں کے اندر برتھ ڈے منانے کا رواج بڑھتا جا رہا ہے۔ جس کو دیکھو اس کے اسٹیٹس پہ برتھ ڈے کا وہ لگا رہتا ہے، فلاں کا برتھ ڈے، اس کے فوٹو کے ساتھ فلاں کا برتھ ڈے۔ اسی طرح سے اور بہت سارے ڈے مناتے ہیں، پتہ نہیں کون کون سے ڈے ہیں، میرج ڈے اور برسی ہے، تمام جتنے بھی ڈے مناتے ہیں شریعت مطہرہ میں کسی کی کوئی اصل نہیں ہے۔ شریعت مطہرہ میں کہیں پر کسی دن خوشی منانے کا حکم نہیں دیا ہے۔ ہم لوگ غور کریں، ہمارا ایک سال گزر جانے کے بعد دوسرا سال آتا ہے تو ہماری زندگی کا ایک سال کم ہوا، ایک سال بڑھا نہیں۔ یہ ہماری غلط فہمی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ایک سال بڑھ گیا۔ اگر آپ زندگی کے 60 سال لے کر کے آئے تھے مثال کے طور پر، تو اس میں سے آپ کا ایک سال کم ہوا، اور ایک سال بڑھے گا تو آپ کا ایک سال اور کم ہوگا، بڑھے گا نہیں۔ تو ہماری زندگی گھٹ رہی ہے اور ہم اس پر خوشی منا رہے ہیں۔ دوسری بات، خوشی منانا چاہے اسلامی سال پر ہو چاہے عیسوی سال پر ہو، شریعت مطہرہ میں کسی پر بھی خوشی منانا نہیں ہے۔ اور پھر مسلمانوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارا اپنا سال، ہمارا اپنا کیلنڈر ہجری کیلنڈر ہے، عیسوی نہیں ہے۔ دو طرح کے کیلنڈر رائج ہیں، ایک عیسوی اور ایک ہجری، جس کو ہم لوگ اردو تاریخ کہتے ہیں، ہجری تاریخ کہتے ہیں۔ وہ ہماری اپنی تاریخ ہے، ہمارا اپنا کیلنڈر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت ہجرت فرمائی اس وقت سے ہجری سن شروع ہوتا ہے۔ جس طرح سے عیسوی 12 مہینے ہیں ویسے ہجری 12 مہینے ہیں۔ مجمع میں بیٹھے ہوئے نوجوانوں کے اندر بڑی تعداد ان لوگوں کی ہوگی جن کو 12 مہینے کے نام نہیں معلوم ہوں۔ جو اسلامی 12 مہینے ہیں، ہم لوگ خود اپنا محاسبہ کریں کہ کیا ہم کو اسلامی 12 مہینے کے نام معلوم ہیں؟ وہ ہماری اپنی تاریخ ہے۔ جب ہم خود ہی اپنی تاریخ بھلا دیں گے تو کون ہم کو یاد رکھے گا؟ ہم نے خود ہی اپنی تاریخ بھلا دی، نہ ہم کو اسلامی مہینوں کے نام یاد رہتے ہیں، نہ اس کی تاریخ پتہ ہوتی ہے۔ حالانکہ فقہا نے یہ بیان کیا ہے، اسلامی تاریخ کا استعمال کرنا فرض کفایہ ہے۔ ہم چاہے عیسوی تاریخ کا استعمال کریں اپنی آفس میں، اپنے دیگر کاموں کے اندر، ناجائز نہیں ہے، وہ بھی درست ہے، جائز ہے، لیکن اسلامی تاریخ کا استعمال کرنا فرض کفایہ ہے۔ اگر سب کے سب لوگ اسلامی تاریخ کا استعمال چھوڑ دیں تو سب لوگ گنہگار ہوں گے، اور اگر کچھ لوگ اس کا استعمال کر رہے ہیں تو سب کی طرف سے فرض ادا ہوگا۔ تو ہم کو چاہیے کہ اپنی اسلامی تاریخ کو یاد رکھیں، معلوم کریں کہ ہمارے یہ مہینے کیا ہیں، ہماری تاریخ کیا ہے۔ یہ جو سال گزر کر کے دوسرا سال آتا ہے، یہ ہمارے لیے محاسبے کا وقت ہے۔ اپنا محاسبہ کریں، اپنا حساب کریں کہ ہماری زندگی کے اتنے سال گزر گئے، ہماری زندگی کہاں پر لگ رہی ہے۔ کبھی ہم کو موت یاد آتی ہے، کبھی ہم کو تنہائی کے اندر بیٹھے ہوئے آخرت یاد آتی ہے۔ اپنا محاسبہ کریں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اپنے آپ کا محاسبہ کرو،
قبل اس کے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے۔ ہمارا حساب باقاعدہ ہوگا، اس حساب سے پہلے اپنا محاسبہ کر لیں، اپنا محاسبہ کرتے رہیں گے، محاسبہ کر کر کے زندگی صحیح رخ پر گزاریں گے، کل کا حساب آسان ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی روایت کے مطابق عقل مند کون ہے؟ ہم لوگ دنیا کے اعتبار سے جو بہت زیادہ عقلیں چلانے والا ہو اور بہت زیادہ بیوقوف بنانے والا ہو، دھوکہ دینے میں آگے ہو، اس کو بولتے ہیں کہ یہ عقل مند ہے، بہت بڑی عقل ہے، بہت لوگوں کو چلا دیتا ہے، بولتے ہیں نا چونا لگا دیتا ہے، تو وہ ہمارے یہاں پہ عقل مند ہے۔ عقل مند شریعت مطہرہ کی نظر میں الکیس من دان نفسہ، عقل مند ہوشیار وہ ہے جو اپنے آپ کا محاسبہ کیا کرے۔ عقل مند ہوشیار وہ ہے جو اپنے آپ کا محاسبہ کیا کرے اور وعمل لما بعد الموت، مرنے کے بعد کے لیے عمل کرے، مرنے کے بعد کے لیے عمل کرے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، آپ کی انگوٹھی پر وہ لفظ کندہ کیا ہوا تھا، کفا بالموت واعظا، آدمی کی نصیحت کے لیے موت کافی ہے۔ آدمی کو گھنٹوں نصیحت کی جائے، گھنٹوں نصیحت کی جائے اور ایک بار بیٹھ کر کے وہ سر نیچے کر کے موت کو یاد کر لے اور مرنے کے بعد کا منظر نگاہ کے سامنے لائے، وہ اس کی نصیحت کے لیے کافی ہے۔ کفا بالموت واعظا، لیکن ہم لوگ موت کو یاد تو کریں، آخرت کی فکر پیدا تو کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اکثروا ذکر ہادم اللذات، لذات کو توڑنے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ جب موت کو یاد کرو گے، آخرت کی سوچو گے، تو خود بخود زندگی سدھرے گی۔ ہم کو سب چیزیں معلوم ہے، مجمع کے اندر بیٹھا ہوا کوئی شخص نہیں ہے جس کو دین کی موٹی موٹی باتیں معلوم نہ ہو، لیکن پھر بھی عمل کیوں نہیں ہے؟ وہی فکر آخرت نہیں ہے، غفلت ہے، زندگی غفلتوں کے اندر گزر رہی ہے۔ کبھی موت یاد نہیں آتی، کبھی آخرت یاد نہیں آتی، کبھی یہ نہیں سوچتے کہ رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ جب آنکھ بند ہو جائے گی، رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اپنی زندگی کا مکمل حساب دینا ہے، زندگی کا مکمل حساب دینا ہے۔ اس لیے عقل مند وہ ہے جو اپنے آپ کا محاسبہ کرے، مرنے کے بعد کے لیے عمل کرے۔ والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا وتمنى علی اللہ، اور عاجز اور بے بس وہ شخص ہے جو اپنی خواہشات کی پیروی کرے اور اللہ رب العزت پر تمنائیں لگائے رکھے، مطلب عمل کچھ بھی کرے اور یہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ تو کامیاب کر دیں گے، اللہ تعالیٰ تو بخشنے والے ہیں، تمنائیں کرتا رہے اور اپنے نفس کی خواہشات پر چلتا رہے۔ قیامت کے دن کامیاب وہ شخص ہوگا، جنت کا ٹھکانے کا مستحق وہ شخص ہوگا جو دنیا کے اندر رب کے سامنے حاضر ہونے سے، رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو شخص رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور اپنے نفس کی خواہشات سے بچا رہا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ اس لیے سال کے گزرنے کے موقع پر شریعت ہم کو یہ تعلیم دیتی ہے کہ اپنی زندگی کا محاسبہ کریں، سال گزرنے پر نہیں، آدمی کو چاہیے کہ ہر دن اپنا محاسبہ کرے۔ صبح سے لے کر کے شام تک زندگی گزارا ہے، شام میں کسی نماز کے بعد یا بستر پر جانے کے بعد 2 منٹ کے لیے تمام چیزوں سے یکسو ہو کر کے محاسبہ کرے کہ میری پیدائش دنیا میں کس لیے ہوئی ہے اور میں زندگی کس لیے گزار رہا ہوں۔ اپنے آپ کا محاسبہ کرے۔ جب آپ محاسبہ کریں گے، وہ دل بہت صاف گواہی دے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، استفت قلبک، فتویٰ اپنے دل سے پوچھو، باتیں دل سے پوچھو، برابر بتائے گا زندگی کہاں گزر رہی ہے۔ اس لیے تھوڑی دیر روزانہ اپنے آپ کا محاسبہ کریں، موت کو یاد کریں، آخرت کو یاد کریں، زندگی سدھر جائے گی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت